چم دے اساں اللہ والیاں دے۔ سبحان اللہ، اولیاء کا ذکر بھی عبادت ہے یار، بخشش کا سامان ہے۔ بہرحال یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس میں میرے پاک نبی کی امت کے ولی کامل، سر چشمہ حقیقت و معرفت، زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، فخر الکاملین، عمدۃ الواصلین، امام السالکین، حضور خواجہ قطب الدین شیخ المشائخ حضور سید محبوب الہی عطائے رسول، سبحان اللہ، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی ہنجری ثم اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت پاک بھی اسی مہینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ہم اپنے اسلاف کی ولادت کے دن کو بھی یاد کریں۔ بزرگوں کا آنا بھی ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور بالخصوص ایسے حضرات کا ذکر جنہوں نے اسلام کی کیا خوب خدمت کی ہے یار، اور بالخصوص پاک و ہند کے مسلمانوں پر تو حضرت کا بڑا احسان ہے نا، جن کی تعلیم نے، جن کی تبلیغ نے، جن کی تربیت نے، جن کی آمد نے، جن کے وعظ و نصیحت نے ہمیں دین کی شناسائی دی، دین کی پہچان دی، دین کی حب دی، اسلام کی محبت دی، اسلام کی پہچان دی، ہمیں سچا کھرا مسلمان بنانے میں آپ کا کلیدی کردار ہے۔ یہ اسلاف صوفیاء پاک و ہند کے ان مقدس ہستیوں کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، جنہوں نے تلوار سے نہیں اپنے کردار سے اسلام کو پھیلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ باپ کی طرف سے حسینی اور ماں کی طرف سے حسنی ہیں، سید ہیں، لجپال امام موسیٰ کاظم کی لڑی سے ہیں، سلسلے سے ہیں، سبحان اللہ، اور عظیم المرتبت۔ اب کمال کیجئے، کمال دیکھیے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، اور دہلی کے حکمرانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کے جو مرید خاص ہیں اور وہ ہیں شمس الدین التمش، ہندوستان کے بادشاہ والی ہندوستان۔ یہ بختیار کاکی کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام حضرت ابو اسحاق ابراہیم چشتی ہے۔ ہندوستان میں فقط آپ چشتی نہیں ہیں، سلطان محمود غزنوی جب ہندوستان کی طرف حملہ آور ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو آپ کے ساتھ کئی مشائخ آئے، اس میں چشتی حضرات بھی تھے، لیکن ان کو خاص اس پر کام کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے جو سکونت ہے
وہ کم وقت کے ساتھ یہاں رہے، واپس چلے گئے، اس لیے ان کی طرف یہ چشتی سلسلہ منسوب نہیں ہوتا۔ جو چشتیہ پر کام کیا وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ مرید ہوتے ہیں دنیا داری کی وجہ سے۔ جو پیر دنیا دار ہے نا اس کے مرید ہوں گے۔ جو پیر بڑا چتر چلاک ہوشیار ہے، صاحب حیثیت صاحب ثروت ہے، لوگ اس کے مرید ہوتے ہیں تاکہ اس سے مالی مفاد لیا جائے۔ جو پیر اقتدار میں ہوتے ہیں لوگ اس کو مانتے ہیں، سیدھے سادے ولی کامل کی طرف توجہ لوگوں کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے در سے ولایت ملتی ہے، روحانیت ملتی ہے، بزرگی ملتی ہے، حیا و شرم ملتا ہے، سادگی ملتی ہے، للہیت ملتی ہے، اللہ رسول کی پہچان ملتی ہے، ایمان عقیدہ ملتا ہے۔ لیکن وہاں سے اقتدار ملتا ہے، دولت ہوتی ہے، دنیاوی کام حل ہوتے ہیں، لوگ اس طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، لوگ اس کو پیر مانتے ہیں۔ لیکن حضور خواجہ غریب نواز سادہ طبیعت ہے، صاحب حیثیت ہے۔ باپ کی طرف سے جو جائیداد ملی تھی نا، انگوروں کا ایک باغ ملا تھا ان کو، باقی بھائیوں نے بھی حصہ لیا، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو والد کے مال سے، جائیداد سے، وراثت سے ایک باغ اور 5 چکی ملی تھی اس وقت۔ ہاں جی، 537 ہجری ہے آپ کا زمانہ، 537 ہجری آپ کا زمانہ ہے۔ اس دور میں آپ صاحب حیثیت تھے، مگر آپ نے باغ بیچا، 5 چکی بیچی، والد بھی فوت ہو چکے تھے، والدہ ماہ نور، سبحان اللہ، ام الردا ماہ نور، آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے 15 سال کے بعد اپنے وطن کو بھی خیر باد کہا۔ آپ یہاں ہندوستان سے نہیں ہیں، آپ کا تعلق جو ہے ہجر سے ہے، اور ہیجان بھی آیا ہے۔ بہرحال ہنجری اس لیے آپ کو کہتے ہیں، آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے، خراسان کا آپ کا تعلق ہے، اور اس عراق ہے، ایران ہے، اور پھر شام، اس طرح آپ کا سفر کافی عرصہ وہاں رہا۔ آپ 23 برس کی عمر میں ظاہری علوم حاصل کر چکے تھے، فراغت کر چکے تھے۔ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے، 7 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن تھے۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے علوم دینیہ کی جستجو میں سفر کیا۔ آپ فقیہ تھے، مفتی تھے، لیکن نام مفتی کا ساتھ نہیں ہوگا۔ آپ صاحب علم و فضل تھے، علم تفسیر، علم حدیث، علم قرآن، فقہ پر مہارت حاصل تھی۔ بھائی پیر وہی ہوتا ہے جو دین آتا ہے اس کو، صاحب علم و فضل ہوتا ہے۔ ہم لوگ صاحب علم فضل پیر کو تو نہیں مانتے، مگر تویز دینے والے کے مرید بھی ہوتے ہیں اور اس کو پیر بھی مانتے ہوتے ہیں۔ جو تویز کا کام کرے بس وہی پیر ہوتا ہے، کیونکہ ہماری سوچ اتنا اعلیٰ نہیں نا، کم ظرفی تو ہمارے اندر ہے نا، ظرف برتن ہمارا اندر کا جو ہے نا کم ظرف جو پیدا ہوا ہے۔ ہم صاحب علم کی تو تعریف نہیں کریں گے، صاحب علم تو نہیں مانیں گے، مگر ایسے لوگوں کی جب داستانیں منظر عام پہ آتی ہیں پھر 2 نمبر پیر کہتے ہیں۔ پہلے اصلی پیر ہوتا ہے، پھر 2 نمبر ہو جاتا ہے۔ وہ جو اصلی ہوتا ہے وہ پہلے بھی اصلی ہوتا ہے، بعد میں بھی اصلی ہوتا ہے، کیونکہ وہ علم سے آشنا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے وہ مرشد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہم اپنے بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں، اپنے بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں یار، ضروری ہے، اس سے ہماری زندگی سنور جاتی ہے۔ ان حالات میں ان لوگوں نے کہاں سے کہاں کا سفر کیا۔